حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ حضرت میرا سوال غسل کے متعلق ہے کہ جیسے غسل فرض ہو گیا، فرض یا واجب ہو گیا، احتلام سے یا ہم مستری سے کسی بھی طرح سے غسل فرض ہو گیا، میں غسل خانے میں گیا اور غسل خانے میں جا کر نہ میں نے نیت کی نہ کوئی بات، بس میں نے ایسے ہی شاور وغیرہ چلا لیا اور غسل فرض نہیں پا پانے کے بعد اب میں نے فجر کے وقت غسل کیا، مطلب 6 بجے مان کے چلو کہ 6 بجے میں نے غسل کیا، اب ظہر کا وقت آیا اور ظہر کے وقت میں نے نماز کے لیے وضو کرنا، تو کیا اس میں میرا غسل ہو جائے گا؟ اور ایک یہ کہ میں نے یہی سوال کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، آپ کی نماز کے لیے وضو کرو تو غسل ہوگا ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا جیسے۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک فرض تو ادا کر ہی لیا، پانی بہا لیا، اب میری نیت نہیں تھی، اب اس کے بعد اگر نہانے کے بعد میں باہر آ کر ناک میں پانی چڑھا لوں اور گہرے کے ساتھ مطلب وہ کلی کر لوں، کیا اس سے میرا غسل ہو جائے گا؟ اس پر تھوڑا سا مجھے تفصیل سے سمجھائیے، کیونکہ وسوسے رہتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی سنا ہے میں نے کہ غسل کے دوران کلام نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بات بھی کر لیا بول دیا تو غسل نہیں ہوگا، غسل ٹوٹ جائے گا، بات بھی نہیں کر سکتے، منہ بند کر لینا چاہیے غسل خانے میں جانے کے بعد، یہ بات بھی صحیح ہے، تھوڑا واضح طور پہ سمجھیں۔ غسل خانے میں جا کر بات نہیں کرنی چاہیے، منہ بند کر لینا چاہیے، اس سے غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ غسل خانے میں بندہ بغیر لباس کے ہوتا ہے، اور بغیر لباس کے جب وہ بات کرے گا، کسی سے کلام کرے گا، تو کیونکہ نیکی لکھنے والے فرشتے پھر اس عمل کو لکھیں گے، تو جب وہ بندے کو برہنہ دیکھیں گے، کیونکہ جب بندہ کپڑے اتار کے غسل کرتا ہے تو فرشتے منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن جب بندہ بولے گا تو وہ پھر دوبارہ متوجہ ہو کے لکھیں گے، تو وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوتا۔ اس لیے غسل خانے میں یا جب جسم پہ کپڑے نہ ہو، بیت الخلاء میں بولنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اس سے غسل ہونے نہ ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ٹوائلٹ میں بولنا اس لیے بھی منع ہے کیونکہ بیکٹیریا والی جگہ ہے، آپ بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے سانس کے ذریعے بیکٹیریا وغیرہ منہ کے اندر زیادہ جاتے ہیں، تو یہ ایک اس میں نقصان ہے، بولنے کا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن غسل پہ فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے بول دیا۔ ہاں، اگر بولنے میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو میننگ فل ورڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے، صرف ایسی چیز ہے جیسے کسی نے کے اندر آواز دے دی، کے اندر آواز دے دی کسی کو ہاں یا نہ کرنے کے لیے، تو اس طرح بولنے کے اندر کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ رہ گیا دوسرا، آپ نے یہ بولا کہ ایک بغیر کسی نیت کے غسل فرض ہونے پہ غسل خانے میں جا کر پانی بہا لیا، کوئی نیت نہیں کی اور باہر آنے کے بعد کلی کری اور ناک میں پانی ڈال لیا، تو اس صورت میں پہلی یہ صورت آپ نے بیان کی، اس صورت میں غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی خرابی والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بلکہ اہل علم اور مفتیان کرام کو بھی اس چیز میں غالباً کیوں مغالطہ ہے کہ پہلے بھی اس مسئلے پہ کلام ہو چکا ہے کہ کم سے کم 8-10 مفتیان کرام نے یہ چیز بولی کہ ایسا غسل نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا تھا میری ویڈیو دیکھ کر تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اب کیوں اتنے بیسک اور بنیادی مسئلے کے اوپر ان کے ذہن میں کیا جواب دیتے وقت رہا اللہ جانے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ دوسری صورت جو آپ نے بتائی کہ بغیر نیت کے جسم پہ پانی بہا لیا، صبح فجر میں 6 بجے مان لیجیے، اور پھر آپ نے 1 یا 2 بجے ظہر کی نماز کے لیے وضو کرا، تو کیا اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا کہ صبح پانی بہایا تھا اور بعد میں وضو کر لیا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ نے لوگوں سے اہل علم سے ہی پوچھا ہوگا، لوگوں سے تو نہیں پوچھا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا غسل نہیں ہوتا۔ یہ جواب بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ اور اصول طہارت، وضو، غسل کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، ان سے نا واقفیت کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پہ بھی بعض اہل علم کہلانے والے، مفتی کہلانے والوں نے بھی یہی جواب دیا ہے لوگوں کو کہ ایسا غسل نہیں ہوتا، جبکہ بالکل غلط ہے۔ غسل کے اور طہارت کے جو اصول اور قاعدے ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے گا تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کسی چیز کو پے در پے دھونا یا سوکھنے سے پہلے ایک چیز کو دوسری چیز کو دھونا یہ غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے، یہ غسل کے مستحبات میں سے ہے۔ اور جسم کا اعضا کوئی بھی جو ایک بار دھل گیا
وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کو بے دھلا کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے. لہٰذا غسل پہ جسم پہ پانی ڈالنے کے بعد جب تک بندے پہ پھر سے غسل فرض نہیں ہوگا وہ جسم دھلا ہوا مانا جائے گا. پورے سال اگر اس پہ غسل فرض نہ ہو تو پورے سال یہ جسم دھلا ہوا مانا جائے گا، کیونکہ غسل فرض لیٹرن پیشاب سے نہیں ہوتا، منی خارج کرنے سے ہوتا ہے. تو اگر کسی نے غسل پانی بہا بھی لیا فجر کے اندر صبح کے وقت میں اور دوپہر میں اس نے وضو کیا، تو یہ جو صبح فجر میں پانی جسم پہ بہایا تھا یہ جب جسم ایک بار دھل گیا نا تو اس سوکھنے سے واپس ناپاک نہیں ہوگا یا وضو کرنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا جب تک دوبارہ غسل فرض نہ ہو. تو کسی چیز کو پے در پے کرنا ایک الگ حکم میں آتا ہے، لیکن اس کو فرض کے حکم میں لوگ لے کے آتے ہیں، بالکل غلط ہے. مسئلہ بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ اگر کسی نے صبح کو پانی ڈالا جسم پہ اور غسل کے فرض چھوڑ دیے، کلی کرنا، ناک میں پانی کرنا چھوڑ دیا اور یہ فرض بعد میں ادا کر لیے، اور اس فرض کے دوران اور جسم پہ پانی بہانے کے دوران غسل ٹوٹنے والی چیز پائی نہیں جائے گی، تو یہ فرض ادا ہو جائیں گے. اگرچہ تھوڑی تاخیر سے ادا ہوں گے لیکن ادا تو ہو ہی جائیں گے. چاہے فجر میں جسم پہ پانی ڈالا ہو، ظہر میں کلی کرے تو بھی بندہ پاک ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ وضو نہیں کرے گا وہ ناپاک ہی رہے گا، کیونکہ غسل کے جو 3 فرض ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کو بیک ٹو بیک پورا کرنا کوئی فرض نہیں ہے. اسی طرح وضو کے اندر کوئی چیز دھونا، جیسے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھونا ضروری ہے، اور ایک کو سوکھنے سے پہلے دوسرا دھونا یہ ضروری ہے. ضروری سے مراد مستحب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے منہ دھویا اور وہ 1 گھنٹے بعد ہاتھ دھو لے، 1 گھنٹے بعد پیر دھو لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. وضو صورت میں بھی ہو جائے گا، ایک مستحب کا ترک ہو جائے گا، جو وضو کے آداب اور مستحبات میں سے ایک اس کا ترک ہوگا. وضو کے فرض میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو ٹھیک ویسے ہی جو طہارت کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے جسم دھو لیا، جب تک جسم ناپاک ہونے والی چیز نہ پائی جائے، کوئی ایسا فعل نہ پایا جائے، اس جسم پہ پاکی کا ہی حکم لگتا ہے. جب وہ پاک رہے گا تو بندہ غسل خانے سے باہر آنے کے بعد کلی، ناک میں پانی، یہ 2 چیزیں کر لے تو بھی اس کا مسئلہ ہو جائے گا. چاہے وہ کلی اور ناک میں پانی 10 سال بعد کرے تو 10 سال بعد بھی پاک ہو جائے گا. لیکن جب یہ چیز کرے گا کلی اور ناک میں پانی، چاہے خالی یا وضو کے اندر کمبینیشن بنا کے، تو اس صورت میں بھی پاک ہو جائے گا. اس دوران بس غسل ٹوٹنے والی چیزیں نہ پائی جائیں. تو یہ بالکل غلط فہمی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر فرض چھوٹ گیا تو وضو کیسے ہوگا. کہاں فرض چھوٹ گئے؟ جب تک غسل کے اندر فرض چھوٹ گیا جب تک تو بندہ پاک ہے نہیں نا. لیکن جب اس نے وضو کرا تو اس نے جو وضو کے 2 سنتیں ہیں وہ غسل کے لیے فرض ہیں، تو جب اس نے وہ سنت نبھائی تو اس کا غسل کا فرض بھی ادا ہو گیا. جب غسل کا فرض ادا ہو گیا تو بندہ اس صورت میں پاک ہو جائے گا. تو آپ کے کیس میں دونوں صورتوں میں غسل ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں پاک ہو جائیں گے. بہتر یہ تھا کہ ایک ساتھ ہی کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں کرا تو بھی اس کے اندر کوئی غسل میں خرابی نہیں. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی. اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں.